قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. باب الجنائز. جنائز جنازے کی جمع ہے جنازہ، اور جنازہ کا معنی میت، یعنی میت کے احکام، میت کے مسائل. تو جنائز کے باب میں میت کے تعلق سے مختلف امور ذکر ہوتے ہیں، جیسے میت کو غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، جنازہ پڑھنا، اور کون کون سی دعائیں پڑھی جائیں مسنون. تو اس قسم کے مسائل جنائز کے ابواب میں ذکر ہوتے ہیں. پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس کا موضوع جنازہ غائبانہ. ایک شخص کسی اور علاقے میں فوت ہوا ہو، دوسرے علاقے کے لوگوں کا اس کا غائبانہ جنازہ پڑھنا. فرماتے ہیں کہ نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ. نعا کا معنی وفات کی خبر دینا، موت کی اطلاع دینا اور موت کی خبر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی. نجاشی حبشہ کا بادشاہ، جو کہ ایک بڑا محسن تھا مسلمانوں کا. پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، اور نجاشی نے ان لوگوں کو جگہ دی، ان کا اکرام کیا اور ان کی مہمان نوازی کی، اور دین اسلام کو سنا، قرآن سنا اور اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں سے محبت کی. تو یہ نجاشی، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے نجاشی کی موت کی اطلاع دی. تو فرمایا کہ نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر دی فی اليوم الذی مات فیہ، جس دن اس کا انتقال ہوا تھا. وخرج بهم الى المصلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عیدگاہ کی طرف نکلے. فصف بهم وکبر 4، فصلی بهم، آپ نے ان کو جنازے کی نماز پڑھائی. وکبر 4، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں، 4 تکبیریں جنازے کی نماز میں آپ نے فرمائی. تو اس حدیث سے جنازہ غائبانہ کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ نجاشی حبشہ میں فوت ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کے انتقال کی خبر دی، اور نجاشی کا جنازہ آپ نے پڑھا، صحابہ کو پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ. جنازہ غائبانہ کا اس حدیث سے استدلال جو ہے وہ کیا گیا ہے. جی.